أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين صدق اللہ العظیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بے شک متقی لوگوں کے لیے عند ربہم ان کے رب کے پاس جنات النعیم نعمتوں والے باغ ہیں۔ افنجعل المسلمین کیا مسلمانوں کو کالمجرمین مجرموں کی طرح بنا دیں، مجرموں کی طرح ان کے ساتھ معاملہ کریں۔ ما لکم کیف تحکمون ما لکم تمہیں کیا ہوا، کیف کیسے، تحکمون تم فیصلے کرتے ہو۔ ام لکم کتاب کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے، فیہ تدرسون جس میں تم یہ سب پڑھ کر آتے ہو اور آ کر یہ سب باتیں کہتے ہو۔ ان لکم فیہ لما تخیرون اور اسی کتاب کے اندر تمہارے لیے کیا کچھ ایسا موجود ہے، لما تخیرون کہ جس کے اندر تمہیں اختیار دیا ہے، پسند یعنی پسندیدگی دی گئی ہے، تم جو چاہو کرو۔ بھلا کون سی ایسی کتاب ہے، وہ کتاب تو بتاؤ۔ ام لکم ایمان جتنے تم لاپرواہ ہو، کیا تمہارے لیے ایمان علینا ہماری قسمیں چلی آ رہی ہیں کہ ہم نے تمہیں قسمیں دے کر کہا کہ تم جو کرو ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے۔ بالغۃ الی یوم القیامہ اور وہ قسمیں تمہیں قیامت تک تمہیں ملتی رہیں گی، پہنچتی رہیں گی کہ تم جو بھی کرو تمہیں کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ ان لکم لما تحکمون تمہارے لیے تمہارے قصوں کے اندر بڑا عجیب معاملہ ہے، تم کیسے فیصلہ کرتے ہو۔ سلہم ایہم بذالک زعیم اے نبی جی ان لاپرواہوں سے پوچھئے کہ بھلا کون تمہارا
ان چیزوں میں مدد کرنے والا ہے. ام لہم شرکا، کیا تمہارے کوئی ایسے شریک ہیں؟ تو لاؤ اپنے شریکوں کو. ان کانوا صادقین، اگر تم سچے ہو، اگر وہ سچے ہیں تو اپنے شریکوں کو لے کر آئیں، بھلا دکھائیں تو صحیح. ایسی کون سی طاقت ہے ان کے پیچھے جس کے پیچھے یہ اچھلتے ہیں اور اتنا کچھ یعنی بھرم کے اندر زندگی گزارتے ہیں. یاد کرو اس دن کو، یوم، جس دن یکشف کھولا جائے گا عن ساق، پنڈلی سے، وَيُدْعَوْنَ پکارا جائے گا إِلَى السُّجُودِ سجدہ کرنے کی طرف، فَلَا يَسْتَطِيعُونَ وہ لوگ سجدہ کرنے کی طاقت نہ رکھیں گے. خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ ان کی آنکھیں جھکی ہوں گی. تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ذلت ان پر چھائی ہوگی. وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ حالانکہ اس سے پہلے ان کو سجدہ کرنے کے لیے اذان دے کر بلایا جاتا تھا. وَهُمْ سَالِمُونَ اس وقت تندرست تھے، سجدہ کر سکتے تھے لیکن سجدہ نہ کیا کرتے تھے. فَذَرْنِي یا نبی جی آپ مجھے، وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ اور جو قرآن کو جھٹلانے والا ہے ان کو چھوڑ دیجئے. سَنَسْتَدْرِجُهُمْ ہم تھوڑا تھوڑا آہستہ آہستہ ان کو پکڑیں گے، ان پر حملہ کریں گے، ان کو گرفتار کریں گے یا ان سے پکڑ لیں گے. من حیث لا یعلمون ایسی جگہوں سے جن کو یہ جانتے نہیں ہیں. وَأُمْلِي لَهُمْ میں ان کو ڈھیل دے رہا ہوں. یاد رکھنا ان قیدی متین میری ڈھیل بڑی مضبوط ہے، میری تدبیر بڑی مضبوط ہے. ہم تسألهم اجرا آپ ان سے کسی اجر کا سوال کرتے ہیں. اگر آپ سوال کریں کہ تم ہمیں یہ کچھ دو، فَهُمْ مِن مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ تو وہ اس توان کی وجہ سے بوجھل ہو جاتے ہیں. ان سے آپ کو کوئی بھلائی کی توقع نہیں رکھنا چاہیے کہ وہ آپ کے لیے کچھ کریں گے، آپ مانگو تو وہ دے دیں گے. ام عندہم الغیب کیا ان کے پاس غیب ہے؟ فہم یکتبون جو اپنی طرف سے لکھتے ہیں. اے نبی جی آپ اپنے رب کے فیصلے کی وجہ سے صبر کیجئے. فصبر صبر کریں، لحکم ربک اپنے رب کے فیصلے کی وجہ سے، لام کا معنی کی وجہ سے، حکم ربک اپنے رب کے فیصلے کی وجہ سے. ولا تکن جلدی نہ کریں، آپ نہ ہو جائیں، ولا نہ تکن ہو جائیں، کا صاحب الحوت مچھلی والے کی طرح. حوت کا معنی مچھلی، مچھلی والے کی طرح. اذ نادا جس نے اپنے رب کو پکارا، وہو مکظوم اور وہ تھکا ہوا تھا، غم کوشا تھا، غم کے اندر پڑا ہوا تھا. لولا ان تدارکہ اگر اس کے رب کی نعمت نے اس کو نہ پایا ہوتا، لنبذ بالعراء وهو مذموم تو چٹیل میدان کے اندر اس کو پھینک دیا جاتا اور وہ مذموم ہوتا اپنے عمل کے اندر. چنانچہ فجتباہ ربہ ان کے رب نے ان کو چن لیا، فجعلہ من الصالحین اور ان کو نیک لوگوں میں سے بنا دیا. وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا اے نبی جی یہ کافر لوگ قریب ہے، لَيُزْلِقُونَكَ یہ آپ کو اتنی تیکھی نظر سے دیکھتے ہیں، لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ یہ آپ کو پھسلا دیں گے، بِأَبْصَارِهِمْ اپنی نظروں کی وجہ سے. لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ جب یہ قرآن کو سنتے ہیں، جب انہوں نے قرآن کو سنا تو سن کر کہنے لگے اِنَّهُ لَمَجْنُونَ یہ تو مجنون دیوانہ ہیں. وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ حالانکہ یہ قرآن تو جہان والوں کے لیے نصیحت ہے، جہان والوں کے لیے نصیحت ہے. یہ سورۃ قلم ہے. میں نے شروع کے اندر بھی گزارش کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے قلم کے ذریعے سے پورے جہان کی تدبیر کو لکھا اور پھر شروع میں فرمایا جیسا کہ مضمون آخر میں ابھی بند ہوا کہ نبی جی یہ جو آپ کو کہتے ہیں کہ آپ مجنون دیوانہ ہیں، پاگل ہیں، آپ ایسی باتیں کہتے ہیں سمجھ آتی نہیں ہیں. آپ مجنون دیوانہ نہیں ہیں بلکہ یہ خود دیوانے ہیں، یہ خود احمق ہیں. اس لیے کہ اگر ایک بات نہ سمجھنے والی بات اگر کوئی نہ سمجھے یا اس کو سمجھنا آتی ہو تو وہ احمق کے درجے میں ہوتا ہے. ایک آدمی آسان بات ہے لیکن سمجھتا ہی نہیں ہے، بار بار نادانیاں کرتا ہے تو وہ گویا کہ احمق ہے. تو یہ سب سے بڑے احمق ہیں کہ قرآن کو نازل ہوتا دیکھ رہے، آپ کو نبی ہوتا دیکھ رہے، آپ کے ہاتھ پر معجزات دیکھے، آپ کے ہاتھ پر نشانیاں دیکھی، نبی آخر الزمان ہونے کا ثبوت ان کے سامنے آ گیا. اس کے باوجود اگر آپ کی رسالت ان کو سمجھ نہیں آتی ہے تو گویا کہ یہ احمق ہے، یہ انتہا درجے کے احمق ہے. اور اس کے مد مقابل آپ کا انتہا درجے کا اخلاق ہے کہ جو ان احمقوں کے ساتھ رہ رہے ہیں. وہ کہتا ہے نا کہ دوست جو بے وقوف ہو، جو جاہل ہو، اس سے عقل مند دشمن بہتر ہوتا ہے کہ کم سے کم اس سے کوئی عقل کی بات تو ہے.
لیکن آپ ان کی نادانیوں کے باوجود اگر آپ ان کے ساتھ رہتے ہیں تو رہنا اس لیے کہ آپ کے لیے خدا کا اجر بہت ہے. دوسرا یہ کہ آپ کے اخلاق بڑے اچھے ہیں. جہاں ان کا دعویٰ ہے کہ آپ مجنون دیوانہ ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو معلوم ہو جائے گا ایک دن کہ کون دیوانہ تھا کون مجنون تھا. ان کی تمنائیں تو بہت ہیں کہ آپ دین میں نرمی کریں. نرمی کیا ہے؟ جیسے فرمایا کہ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، کہ چلو جی شراب نوشی اور اسی طریقے پر جو ہے جوا شوا ہلکا پھلکا نرم کر دیں تاکہ ہمارے بھی کام چلتا رہے، ہم بھی نمازیں پڑھ لیا کریں، جوا بھی کھیلیں، سود بھی کھائیں، زنا بھی کریں، باقی معاملات بھی کریں، ساتھ ساتھ وہ بھی ہم کرتے رہیں. کبھی جو ہے وہ آپ کے اللہ کی عبادت کریں جیسے کافرون صورت میں کہا کبھی ہم اپنے معبودوں کی کر لیں. وہ تو آ کے لے کے آ گئے تھے چار کہ کچھ دن آپ کیا کریں کچھ دن ہم کیا کریں گے تو ہم ہمیشہ آپ کی تابع کرتے ہیں. فرمایا کہ ان سے کہہ دو لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین میرے لیے میرا دین ہے. میں تمہاری غلاظت والی چیزوں کے اندر نہیں آنا چاہتا. میں ایک دعوت لے کر آیا ہوں، دعوت پر چلتے ہو، دعوت پر چلتے ہو ٹھیک ہے، نہیں چلتے میں پھر بھی تمہیں بار بار کہتا رہوں گا. پھر آگے اللہ فرمانے کہ آپ کبھی ان کی بات نہ مانیں. ان میں سے کچھ ایسے احمق لوگ ہیں قسمیں کھاتے ہیں، چغلیاں کرتے ہیں، کل حلاف مشاء بنمیم، جیسے پچھلے رکوع کے اندر کہ چغلیوں کے ساتھ چلتے ہیں. اس مجلس میں گیا اس کی غیبت، اس مجلس میں گیا اس کی باتیں، کبھی وہاں کبھی وہاں، فضول کی قسمیں. فرمایا کہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ قسمیں کھاتا ہو، جھوٹ کی قسمیں کھائے. اس لیے فرمایا کہ مومن کبھی قسمیں نہیں کھاتا. قسم نہ کھاؤ، جس کو قسم کھاتا دیکھو اس کو جھوٹا دیکھو. مومن کبھی جھوٹ نہیں بولتا، مومن کبھی قسم نہیں کھاتا. یہ تین مشرکین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا. بعض یہ کہتے ہیں ولید بن مغیرہ، اخنس بن شریک، اسود بن یغوث، یہ تین بڑے بڑے مشرکین تھے جو حضور کو تڑایا کرتے. حالانکہ اللہ نے ان کو جب حضور کے بارے میں انہوں نے ایسی باتیں کی، اللہ نے ان کا پول کھول دیا کہ تم خود کمینے ہو، تمہارا رب تمہیں بتاتا ہے کہ تم کیا چیز ہو. تم تو وہ لوگ ہو کہ تمہیں اپنے نسب کا ہی کو نہیں پتا. ان کو ولد الزنا لوگ کہا کرتے تھے، رہنے والا ایک قبیلے کا تھا اور اس کو شمار دوسرے کا قبیلے کا کیا جاتا تھا. اور ایک کو تو جو ہے 18 سال کے بعد باپ نے بیٹا ہونا تسلیم کیا کہ تم ہمارے نبی کے ساتھ پنگے لیتے ہو. زنیم، اللہ نے زنیم بولا. عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا، ہمیں پتہ چلتا ہی نہ. حماز مشاء بنمیم، چغلی کرنے والا اور چغلیاں کرنے والا کون مراد ہے؟ اللہ نے اگر یہ آیت نازل کی نہ ہوتی ہمیں پتہ نہ چلتا. عُتُلٍ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ، عُتُل کہتے ہیں کہ ہاتھی کی طرح اس کے ناک کا سونڈ بنا ہوا تھا. ہاتھی کی طرح اس کا سونڈ ہے، ناک لگتا ہے، لمبا ناک ہے. ایک اس نشانی کے ذریعے سے، دوسرا زنیم کے ذریعے سے. زنیم عربی زبان میں کہتے ہیں کہ جس کو ولد الزنا سے تعبیر کیا جائے، کہ جس کے باپ کا پتہ نہ ہو، جس کے بارے میں شک و شبہات کی جائیں کہ یہ کس کا بیٹا ہے کس کا نہیں ہے. اللہ نے وہ اس کی پول کھولا کہ میرے نبی کے بارے میں تم بات کرتے ہو، میرے نبی تو پاک ہے، میرے نبی کا خاندان پاک، میرے نبی کا سارا کنبہ خاندان پاک ہے، میرے نبی کا مقابلہ تم نہیں کر سکتے. اللہ نے فرمایا کہ آپ ان کی باتیں نہ مانیں. اور اللہ تعالیٰ آج فرما رہے ہیں کہ ان للمتقین، ان کا سارا واقعہ بیان کیا. جیسے قرآن کا اسلوب ہے، اگر کہیں کفار کا واقعہ بیان کرتے ہیں تو ساتھ ہی تاکہ ایمان والے مایوس نہ ہو جائیں تو ایمان والوں کی بات فوری کہیں گے کہ اے تم ڈرنے والو، اے متقی لوگوں تم نہ ڈر جائیں، تم غور نہ کرو، تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے. ان کے لیے عذاب ہے جہنم میں، تمہارے لیے عذاب نہیں ہے، تمہارے لیے تو بڑی نعمتوں والے باغ ہیں. ان للمتقین عند ربہم، کہ ان کے رب کے پاس نعمتوں والے باغ ہیں. ایسے نعمتوں والے باغ. پیچھے اس کے مد مقابل اللہ نے کافروں کے لیے قید کو ذکر کیا. انا بلوناہم کما بلونا، جیسے وہ باغ والے کا قصہ بیان کیا. باغ تھا، صبح آئے دیکھا کہ سارا جلا ہوا تھا، کہ جو نافرمانی والے تھے ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا تمہارے ساتھ نہیں ہے. تمہارے لیے تو تمہارے رب کے پاس ایسے باغ ہیں جو کبھی جلنے والے نہیں ہیں اور وہ ہمیشہ رہیں گے اور وہ کبھی ختم ہونے والے نہیں ہیں. خدا کی نعمتیں تمہارے ساتھ ہمیشہ رہیں گی. پھر آگے اللہ نے تعجب کیا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ یہ جو باتیں اتنی بڑی بڑی آ کے کرتے ہیں، کیا ان کے پاس کوئی کتابیں ہیں جس سے پڑھ کر آتے ہیں؟ بھلا قرآن کے برابر اگر کوئی ہسٹری کی کتاب ہے، کوئی تاریخ کی کتاب ہے، کوئی تم بڑے جو ہے وہ فلاسفر ہو، بڑے جو ہے سائنٹسٹ ہو، بہت کچھ ہو، ذرا کوئی دکھاؤ تو صحیح، سامنے تو لا کر دکھاؤ کہ اپنے من کے مطابق دین بھی بنا لیا، من کے مطابق سارا کچھ کر لیا، جو من میں آیا وہ کریں گے، خدا کی نہیں مانی. یعنی جو اللہ سارے جہان کا خدا، جس کے ہاتھ کے اندر سارے جہان کی تدبیریں،
اس کو چھوڑ کر اپنی من پسندی کی چیزیں چل رہے ہیں. اِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ کہ تمہارے پاس اس کتاب کے اندر ایسی چیزیں ہیں کہ جس کے اندر تمہیں اختیار دیا ہوا ہے. اچھا تمہارے پاس اگر کوئی ایسے شرکا بھی ہیں جن کو تم بھروسہ جانتے ہو, بھروسہ کرتے ہو کہ وہ تمہیں بچا لیں گے, ان کے اوپر تمہارا ہاتھ ہے, لو جی میرے پیچھے فلاں ہے جو میرے لیے کرتا رہے گا, میرے لیے ہمیشہ کھڑا ہوگا, فرمایا کہ ان کو بلا کر لو. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ پاک کل قیامت کے دن سب لوگوں کو کہیں گے کہ جن جن کو پکارا کرتے تھے ان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. تو کوئی سورج کے ساتھ کھڑا ہوگا, اللہ سورج کی شکل سامنے کر دیں گے, چاند کی شکل سامنے کر دیں گے, آگ کے پجاری آگ کے پاس ہو جائیں گے, یہودی حضرت عزیر کے پاس چلے جائیں گے, حضرت عیسائی جتنے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی مورتیاں سامنے کر دی جائیں گی. فرمائیں گے ان مورتیوں کے ساتھ تم چلے جاؤ جن کو تم نے معبود بنایا. یہود سے پوچھا جائے گا تم نے کس کی عبادت کی؟ کہا جی آپ کے بیٹے حضرت عزیر کی ہم نے عبادت کی, اس کو خدا مانا. فرمایا کہ تم جھوٹ بولتے ہو, میں نے تو کسی کو بیٹا نہیں بنایا, نہ میری کوئی بیوی تھی, نہ کوئی میرا بیٹا تھا, تم نے اپنے نفس کی غلامی کی. فرمایا کہ ان مورتی کے ساتھ ان کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا. پوچھا جائے گا اچھا بولو تمہیں کیا چاہیے؟ کہ جی اتنی شدت کی گرمی ہے, تھوڑا سا پانی پینے کو مل جائے. فرمایا کہ سامنے دیکھو پانی ہے, دیکھیں گے کہ پانی کی طرح لہریں بہتی ہوں گی, وہ ان کو پانی نظر آتا ہوگا, لیکن جہنم کی لہریں ہوں گی, آگ کی لہریں ہوں گی, اس کے قریب ان کو لے جایا جائے گا اور فرمایا کہ اس کے اندر پھینک دیا جائے گا کہ آج تمہیں پتا چلا کہ جن کے بھروسے پر تم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو تسلیم نہ کیا, اللہ کا ایک ہونا تسلیم نہیں کیا, آج تمہارے خداؤں نے, تمہارے معبودوں نے تمہارا کوئی کام نہیں کیا. یہ تمہارے معبود تمہارے کسی کام کے نہیں ہیں. یہ سختی کے وقت, مقابلے کے وقت, آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ اس دن پھر اللہ پاک اپنی تجلی کا اظہار فرمائیں گے. اللہ پاک ایک امتحان لیں گے کہ سب لوگوں کو کہو آ جاؤ سجدہ کرے میرے لیے. سب لوگوں کو بلاؤ کہ جنہوں نے دنیا کے اندر کیونکہ اس وقت کہتے ہم نے عبادت کی تھی, بعض کہتے نہیں کی تھی, اچھا کی بھی دیکھ لیتے. اللہ کہیں گے آ جاؤ سب سجدے کے لیے. بلایا جائے گا, اللہ پاک اپنی تجلی کا اظہار فرمائیں گے. فرمایا کہ دنیا میں جن کی گردن میں سریا تھا, جن کی گردنیں کبھی نہ جھکی, سجدے کے لیے, نماز کے لیے رکوع میں نہ گئے, سجدے میں نہ گئے, تو فرمایا کہ جب ان کو سجدہ کرنے کے لیے کہا جائے گا تو ان کی گردن نیچے نہیں ہوگی. اللہ اکبر, اللہ پاک کا جلال عروج پہ آ جائے گا کہ دنیا کے اندر تمہیں سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا, تندرست تھے, وہم سالمون, تندرست تھے, کر سکتے تھے, تم نے نہیں کیا. آج میں نے امتحان کے طور پر تم سے کہا کہ اگر آج بھی کر لو گے نجات بن جاؤ گے. میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ میرے لیے رات کو اٹھنے والے, میرے لیے تہجدیں پڑھنے والے, میرے لیے نمازیں پڑھنے والے اور میرے لیے عبادت میں لگنے والے, تم سمجھتے تھے تم ان کے برابر ہو گئے, تم ان کو اپنے برابر سمجھتے تھے. اللہ پاک اس وقت پھر استثناء کر کے سب کو الگ الگ کر دیں گے, لے جاؤ ان کو جہنم کے اندر. اور وہ لوگ جو اس وقت سجدے میں گر جائیں گے, اللہ پاک فرمائیں گے نبی جی آپ ان سب کو لیجئے اور محبت والی جنت میں ان کا اکرام کیا جائے. فرمایا کہ اللہ پاک مچھلی کا سب سے پہلے جنت میں جنت والوں کا اکرام کریں گے. جب پہلا جنت والے کھانا کھائیں گے, اللہ کہیں گے جنت والوں کیسا لگا؟ یا اللہ ایسا لذیذ کھانا ہم نے ساری زندگی کے اندر ایسا چکھا تک نہیں جتنا لذیذ یہ کھانا. اللہ پاک اکرام کریں گے, فرمائیں گے میرے بندو اب تو یہ کھانا صبح شام ملے گا, اب تو اتنا ملے گا جتنا تم چاہو. جو سویٹ ڈش اچھی ہوتی ہے نا, گھر میں کبھی کبھار منع کرتی ہے, کبھی بیگم کا موڈ اچھا بن جائے تو پکا دی, موڈ اچھا ہو تو, ورنہ اگر موڈ اچھا نہیں ہے, غصے کے اندر ہے, پھر تو کچھ بھی بن جائے گا, اندر بریکنگ نیوز بن جائے گی. تو کبھی کبھار کوئی اچھی چیز گھر میں جس کا ٹیسٹ اچھا ہو, پینے میں کھانے میں اچھی لگتی ہے, تو اللہ پاک فرمائیں گے یہ دنیا کا معاملہ تھا, یہاں ایسا نہیں ہے, یہاں کا بالکل ایک ہے. یہاں کے پکانے والے نور والے ہیں, کھلانے والے نور والے ہیں, کھانے والے بھی نور والے ہیں. یہاں تمہارے لیے عزت و احترام کی کمی نہیں کی جائے گی. وہاں تمہیں تو کہہ کر بلایا جاتا تھا, ڈر کے مارے آپ کہا جاتا تھا, لیکن یہاں سب تمہارے لیے سلام قولا من رب الرحیم. فرشتے کھڑے ہو کے کتاروں میں سلام کریں گے اونچی آواز میں, اے فلاں ابن فلاں, سلامتی ہو تم پر, تمہارے باپ پر,
تم فلاں وقت میں اللہ کی عبادت کرتے تھے، آج تم جنت میں چلے گئے، تمہارا نسب بھی اچھا تھا، تم بھی اچھے تھے، تمہارا خاندان بھی اچھا تھا، تم بڑے قسمت والے تھے کہ تم نے اپنا دامن بچا کر اپنے آپ کو جنت میں لے کر آ گئے، اور جہنم سے اپنے آپ کو تمہیں بچا لیا گیا، اپنے آپ کو تم نے بچایا، وہ اعمال کیے جو اعمال جہنم کے اندر لے کر جانے والے تھے۔ سلام، سلام سلوٹ مارتے ہیں نا، چھوٹا افسر بڑے افسر کے سامنے سلوٹ مارتا ہے، فرمایا کہ روزانہ سلوٹ مارے جائیں گے، سلام۔ آگے اللہ نے ایک جگہ پر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خود جنت والوں کو روز سلام کیا کرے گا، اے جنت والو تمہارا رب تمہیں سلام کہتا ہے، تم نے میری لاج رکھی، نماز پڑھ کے میری لاج رکھی، تم نے عبادت کر کے حج کر کے میری لاج رکھی، روزہ رکھ کے میری لاج رکھی، تم نے مجھے نیچے نہیں آنے دیا، تم نے مجھ سے ڈر کر عبادت کی، تم نے مجھ سے ڈر کر اپنے پاؤں چلائے، تم نے مجھ سے ڈر کر سب چیزیں کی، تم نے میری وجہ سے کیا، ساری دنیا والوں کا مقابلہ کیا۔ لوگ تمہیں مولوی کہتے تھے، لوگ یہ اڈا تو حاجی آ جاؤ، تم نماز واسطے جا رہے ہیں، اسی گھر آئے ہوئے ہیں، ساڑھی کوئی قدر و منزلت نہیں ہے، اور تمہیں تان و تشنیع بھی سننے کو ملتی، نماز کی وجہ سے، روزے کی وجہ سے، صدقہ خیرات کی وجہ سے کئی ساری چیزیں تمہیں سننے کو ملتی تھی، لیکن تو تکبیر کرتا تھا، ایک درمیانی راستہ بنا کر اپنے آپ کو ان کو گول گھما کے ان کو جو ہے خوش کر کے اپنے لیے، اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے معاملات بناتا تھا۔ اے میرے بندے تو نے میرے لیے کیا، اب تو اپنے رب کی تجلی دیکھ، اپنے رب کی شان دیکھ کہ تیرے رب تیرے لیے کیا کرتا ہے۔ تو یہ اللہ نے جنت والوں کو تسلی دی۔ پھر آگے اللہ فرمانا ہے کہ نبی جی جہاں ان کا مسئلہ ان کو اور مجھے چھوڑ دیں، میں ان کو پکڑوں گا، ایسا نہیں کہ دنیا میں نہیں پکڑوں گا، دنیا کے اندر بھی میری پکڑ آئے گی، ان کی معیشت تباہ کر دوں گا، ان کی معاشرت تباہ کر دوں گا، ان کو بے سکونہ کر دوں گا، آپس میں لڑاؤں گا، ان کے دل اکتا جائیں گے، ان کی زندگیاں اکتا جائیں گی۔ آج آپ دیکھیں سب سے زیادہ خدا کے غیر مسلم دنیا میں سب سے زیادہ یعنی خودکشی کرنے والے ہیں، سب سے زیادہ اپنی جان مارنے والے ہیں، دنیا کے اندر مسلمان کرنے والے کم ہیں، اور زیادہ جنہوں نے اسلام قبول نہ کیا، دنیا میں لاکھوں اربوں ہونے کے باوجود خودکشی کرنے والے سب سے زیادہ وہ ہیں کہ بے سکونی کی زندگی جتنی ان کی ہے ایک ایمان والے کی، ایک مسلمان کی نہیں ہے۔ اللہ فرمانے کہ میں دے رہا ہوں ان کو املی لہم، میں ان کو ڈھیل دے رہا ہوں، ان قیدی متین، میری ڈھیل بڑی مضبوط ہے، میری تدبیر بڑی پکی ہے، ان کو سمجھ نہیں آ رہا لیکن میری تدبیریں بڑی پکی ہیں، یہ میں ان کو گھیر رہا ہوں۔ اگر یہ آج سمجھ رہے ہیں کہ لو جی اچھے خاصا سب کچھ مل رہا ہے، اچھی خاصی مقدار کے اندر تیل آ رہا ہے، سب کچھ آ رہا ہے، یہ میری ڈھیل ہے جو ڈھیل کے اندر میں ان کو کھلا رہا ہوں۔ جیسے وہ بکرا ہوتا ہے نا، بکرا قربانی کے لیے جب اس کو ذبح کرنا ہوتا ہے، کھلایا پلایا جاتا ہے، خدمت خوب کی جاتی، بکرے کو ہی پتا ہوتا ہے کہ مجھے چھری کے اندر سے ذبح کر دیا جائے گا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میری ڈھیل ہے، اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ ان کا آگے معاملہ ہی کچھ نہیں ہے، کھا پی لیں، ادھر دنیا کے اندر موقع کے چلے جائیں، لیکن میرے بندو تم یہاں بھی کھاؤ، تمہیں جنت کے اندر بھی کھلایا جائے گا، تمہارا حساب و کتاب مکنے والا نہیں ہے، بس میرے بن کر آنا اور میرے نام کے اوپر اپنی جان دے دینا، اور اسی کے ساتھ خاتمہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر آ جانا، سلامتی کے ساتھ آ جانا، تمہارا رب تمہارا اکرام کرے گا۔ آگے پھر اللہ نے چھوٹا سا واقعہ بیان کیا کہ نبی جی کبھی آپ ان کی باتوں میں مایوس ہو کر وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ، مچھلی والے کی طرح نہ ہو جانا۔ اس مچھلی والے سے مراد حضرت یونس ابن متہ، حضرت یونس علیہ السلام ہے، جو موصل کے علاقے میں 1,00,000 کے قریب لوگوں کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے۔ موصل کے علاقے میں 1,00,000 کے قریب لوگوں کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے، دعوت انتہا کر دی، لوگوں کو سمجھانے کی انتہا کر دی، لیکن قوم تنگ کرنے والی، بنی اسرائیل کی وہ لڑی چل رہی تھی، بنی اسرائیل نے ہمیشہ نبیوں کو تنگ کیا، سمجھانے کے باوجود ان سے کہا کہ دیکھو اگر تم جو ہے نہیں ماننے والے، اللہ سے دعا کر دی، اللہ میں نے انتہا کر دی دعوت کی، اللہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے 3 دن کے بعد ان پر عذاب آئے گا، 3 دن کے بعد ان پر عذاب آئے گا۔ حضرت یونس کو بتا دیا گیا کہ 3 دن کے بعد عذاب آئے گا۔ اچانک پہلے دن کی رات میں لوگوں کو پتا چلا کہ حضرت یونس ایمان والوں کو لے کر علاقہ چھوڑ کر چل دیے۔ حضرت یونس نے صرف اللہ کی یعنی جانے کی اطلاع کا انتظار نہ کیا، ایک نبی ہے، مجتہد تھے، نبی کے اجتہاد کے اندر ان کی غلطی کے اندر بھی ثواب ہے،
لیکن اللہ کی مشیت رکنے کی تھی. لوگوں کو پتا چلا کہ وہ تو چھوڑ کر چلے گئے. اب وہ سوچنے لگے اب اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں ہے. اب ایک ہی ہے, گڑ جاؤ اللہ کے سامنے, توبہ کر لو, بس پکے ایمان والے ہو جاؤ. حضرت یونس چھوڑ کر چلے گئے. پیچھے پوری کی پوری قوم مسلمان ہو کے جب وہ پکی عبادت گزار بن گئی, اللہ نے اپنا جو یعنی عذاب بھیجنے کا فیصلہ تھا کینسل کر دیا. ان پر عذاب نہیں آیا. حضرت یونس کو پتا چل گیا کہ لگتا ہے کہ آزمائش میرے سر پر آ چکی ہے. تو بیوی بچے اپنے 2 بیٹوں کے ساتھ سمندر کے قریب, ساحل کے قریب پہنچ چکے تھے. تو کہتے ہیں کبھی تک جس کشتی پر سوار ہونا تھا, اس کشتی پر سوار ہونے سے پہلے ایک لہر آئی جو بیوی کو لے کر چلی گئی اور بیٹا بھی اسی کے اندر چلا گیا. حضرت یونس علیہ السلام اس کشتی میں سوار ہو گئے. جو کشتی والے تھے وہ جاننے والے تھے کہ نبی ہیں, انہوں نے کرایہ بھی نہیں لیا. تو درمیان کے اندر جب پہنچے تو کشتی رک گئی, اب آگے نہیں چل رہی. وہ بڑی کوشش کی, چلانے کی, چل نہیں رہی. تو حضرت یونس نے خود نہیں کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ معاملہ کیا ہے, کیونکہ ان کو تجربہ تھا کہ جب کوئی نافرمان بہت بڑا کوئی ہوتا تو اس کی وجہ سے جو ہے طوفان آئے جاتے, اس کی وجہ سے معاملات رک جاتے. فرمایا کہ مجھے لگتا ہے کہ ہماری اس کشتی کے اندر کوئی ایک نافرمان ہے, اس نافرمان کی وجہ سے یہ کشتی رکی ہے. جب تک وہ کشتی کے اندر سے کود کر سمندر میں نہیں جائے گا سارے کے سارے غرق کر دیے جائیں گے. انہوں نے کہا جی کوڑا ڈالو. سب نے کوڑا ڈالا. تو کوڑا ڈالنے کے اندر 3 بار کوڑا ڈالا گیا, تینوں بار حضرت یونس کا نام آیا. ایک روایت میں آتا ہے کہ خود ہی فرما دیا کہ میں ہی اللہ کا نام فرمان ہوں. لوگوں نے کہا حضرت آپ ایسی بات نہ کریں, آپ خدا کے نبی ہیں. ایک نبی کا مقام ساری دنیا سے بڑھ کر ہے. اللہ کو معلوم ہے کہ میرا پیارا ہے, لیکن خدا کی مشیت اور ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ محبت کے اندر بھی آزمایا جاتا ہے, محبت کے اندر بھی آزمایا جاتا ہے. ہمیشہ تکلیف دشمن بن کر نہیں دی جاتی. کبھی پیاروں کو بھی تکلیف دی جاتی ہے, کبھی پیاروں کو بھی ستایا جاتا ہے, پیاروں سے امتحان لیا جاتا ہے. نوح علیہ السلام نے, اب انہوں نے کہا کہ میں بیچ میں کودتا ہوں. لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کو نہیں کودنے دیں گے. فرمایا کہ دیکھو اگر میں سمندر میں نہ گیا تو سارے کے سارے مر جاؤ گے. چونکہ نبی ہے, نبی کو معلوم ہے. تو فرمایا کہ خود بخود وہ ایک بڑی کشتی, جو بڑی کشتی تھی اس کشتی کے ساتھ وہ لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ جہاں سے کشتی چلی تھی اسی کشتی کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی مچھلی بھی سفر کر رہی تھی. اس بڑی کشتی کے ساتھ ایک مچھلی بھی سفر کر رہی تھی. جو ہی حضرت یونس نے چھلانگ ماری, اس نے منہ کھولا اور آپ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے. وہ جو مچھلی تھی اس مچھلی کو پھر ایک اور بڑی مچھلی نے کھا لیا. اللہ نے مچھلی کو پیغام دیا کہ مچھلی یہ ہمارا مہمان ہے, ہم نے تمہارا رزق بنایا ہے, ہم نے تیرے پیٹ کو مسجد بنا دیا, تیرے پیٹ کو مسجد بنا دیا کہ تیرے پیٹ میں رہ کر یہ اللہ کی عبادت کریں گے. اور وہ سمندر کی کہتے ہیں کہ وہ مچھلی جس نے حضرت یونس کو کھایا 7 زمین میں نیچے چلی گئی. ان کو لے کے 7 زمینوں میں چلی گئی, 7 زمینوں کے اندر رہنے لگی. 40 دن تک حضرت یونس علیہ السلام اس مچھلی کی پیٹ میں رہے. اچانک ایک دن کہتے ہیں کہ 40ویں دن دیکھا کہ قریب کے اندر پتھروں کے اندر کچھ بولنے کی آواز آ رہی ہے, ذکر کی آواز آ رہی ہے. تو کان لگایا, تو کان لگا کے سنا کہ پتھروں کے اندر سے آواز آ رہی ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ نے یونس کی توجہ پتھروں کے ذریعے سے کرائی. یونس کی توجہ, وہ بھی عبادت میں لگے ہوئے تھے. اگر خدا نے مارنا ہوتا تو پیٹ کے اندر ختم ہو جاتے. مچھلی نے کھایا نہیں ہے, 40 دن پیٹ میں رہے. ایک اللہ نے جیل بنا کر رکھا, 7 پانیوں کے اندر نیچے رکھا گیا. تو ایک ہی بار وہ تسبیح بار بار ورد کرنا شروع کیا, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ ذکر نکلا, اللہ نے آسمانوں پہ سنا. جب اللہ نے آسمانوں پہ سنا, مچھلی کو حکم دیا کہ لے کر جاؤ میرے پیارے کو, جا کر فلاں علاقے کے اندر, نینوا علاقہ, فلاں علاقے کے قریب ان کو ڈال دیا جائے. حضرت یونس علیہ السلام کو اس مچھلی نے آ کر یعنی دریا کے قریب, یعنی ساحل کے قریب آ کر پھینک دیا. تو چونکہ 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رہے تو اپنی پوری کی پوری کھال کمزور ہو چکی تھی. پوری کھال کمزور ہو گئی, ہڈیاں کمزور ہو گئیں. لنبذ بالعراء وهو مسموم. ان کو اپنی حالت پر مذمت تھی کہ مجھے خدا کے فیصلے کا انتظار کرنا چاہیے تھا, مجھے ایسے نہ جانا چاہیے تھا. فجتباہ ربو, ان کے رب نے ان کو چن لیا. فجعلہ من الصالحین, نیکوں میں سے بنا دیا. فرمایا کہ جب ساحل پر پھینکا گیا, ایک کدو کی بیل اللہ تعالیٰ نے
حضرت یونس کے جسم کا دفاع کرنے کے لیے اور پردہ ڈالنے کے لیے وہاں پر اگا دی گئی، اور وہ پوری کی پوری بیل نے ان کو لپیٹ لیا، اور سورج کی تپش پڑی جس کی وجہ سے اوپر مچھلی کی جو جھلی تھی وہ اتر گئی، اور پھر کچھ دن کے بعد بالکل حضرت یونس علیہ السلام کا جسم صحیح سالم ہوا، اور صحیح سالم ہو کے اپنی قوم کی طرف چلے گئے۔ یہ خدا کی آزمائش تھی، جو القاء کیا گیا، آزمائش کے اندر ڈالا گیا، تاکہ میرے بندے کو یہ پتا چلے کہ کبھی محبت کے اندر بھی تکلیفیں دی جاتی ہیں، محبت کے اندر بھی آزمایا جاتا ہے۔ اس لیے بیماری آ جائے کبھی تو گناہ کی وجہ سے ہے، لیکن کبھی اس کی محبت کی وجہ سے بھی ہے، کیونکہ آزمایا اسی کو جاتا ہے جس سے محبت ہوا کرتی ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو ایسے منحوس ہیں کہ آپ کو ایسا دیکھتے ہیں جیسے کچا کھا لیں گے۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ نظر کی آیت ہے، یہ نظر کی آیت ہے کہ قریب ہے کہ آپ کو ایسا دیکھیں گے، لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، کہ اپنی آنکھوں سے پھسلا دیں گے، آپ کو اپنی آنکھوں سے مار دیں گے۔ حضور نے پوچھا یا رسول اللہ کہ تقدیر سے بڑھ کر کیا ہے؟ فرمایا کہ اگر تقدیر سے بڑی کوئی چیز ہوتی تو وہ نظر تھی۔ فرمایا کہ نظر ایک اونٹ کو ہانڈی میں پہنچا دیتا ہے، ایک اونٹ کو ہانڈی میں پہنچا دیتا ہے، اور ایک انسان کو قبر کے اندر ڈال دیتا ہے۔ کہ نظر اتنی خطرناک ہے، نظر اتنی خطرناک ہے کہ ایک دبلے پتلے اونٹ کو بالکل قریب کر دیتی ہے۔ اس لیے عبداللہ بن عباس فرمایا کرتے تھے کہ جس آدمی کو نظر کا اندیشہ ہو جائے، کسی کی نظر لگ جائے، یہ آیت پڑھ کر دم کیا ہے، اپنے بچوں کو اس آیت کے ذریعے سے دم کریں، ان کو بار بار پڑھ کر دم کریں۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ۔ یہ بات والی آیت سے پہلے جو آیت ہے، یہ پڑھ کر 3 بار بچوں پہ دم کریں، انشاءاللہ الکریم بچوں کی نظر دور ہو جائے گی۔ نظر حق ہے، فرمایا کہ نظر حق ہے، نظر لگتی ہے، کسی کو بھی لگ جائے گی، جوان کو لگ سکتی ہے، بوڑھے کو لگ سکتی ہے، بچوں کو لگ سکتی ہے، بچوں کو زیادہ لگتی ہے، اس لیے بچوں پہ نظر کا دم کیا جائے۔ اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ، کہ میرا قرآن تو نصیحت ہے جہان والوں کے لیے۔ میرا قرآن نصیحت ہے کس کے لیے؟ جہان والوں کے لیے۔ کبھی اس کو بوجھ نہ سمجھنا، یہ قرآن تو حکمت ہے، یہ قرآن تمہارے لیے عبرت ہے، یہ قرآن تمہارے لیے وہ سب کچھ ہے، تمہارے لیے باعث برکت ہے، مال کے اعتبار سے برکت، بیٹوں کے اعتبار سے برکت، تمہاری معیشت کی ترقی اور تمہاری معاشرت کی ترقی، ساری کی ساری چیزوں کے رموز اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے اندر رکھے ہیں۔ اس قرآن کو سینے سے لگا کے رکھنا، دنیا جہان کی کوئی چیز تمہیں غافل نہ کر پائے گی اور تمہیں دور نہ کر سکے گی۔ لیکن فرمایا کہ میری طرف توجہ رکھنا، میری طرف توجہ رکھنا، میرے بن کے رہنا۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ گھر میں بیٹھے ہوئے تو اچانک بیوی بچوں کے پاس بیٹھ کے کہنے کہ حنظلہ تو منافق ہو گیا، حنظلہ تو منافق ہو گیا، نہ پکا حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ ارے اللہ کے بندے کیا بات کر رہے ہو؟ باہر گلی میں کیا دیکھا حضرت ابوبکر آ رہے ہیں، بار بار زبان سے کہ حنظلہ منافق ہو گیا۔ حضرت ابوبکر نے پوچھا کہ حنظلہ تم کیسے کہتے ہو منافق ہو؟ تم تو اچھے خاصے مسلمان ہو۔ فرمایا کہ گھر میں جاتے ہیں، حضور کے پاس ہوتے ہیں، مجلس کے اندر قرآن سنتے ہی ایمان آسمانوں پہ چلا جاتا ہے، نماز پڑھنے کا دل کرتا ہے، ذکر کرنے کا دل کرتا ہے، اللہ اللہ کرنے کا دل کرتا ہے، سب کچھ لگانے کا دل کرتا ہے، ایک ماحول بن جاتا ہے۔ لیکن گھر میں آتے ہیں تو سارا کچھ گیا۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ یہ تو میرے ساتھ بھی ہوتا ہے، لگتا ابوبکر بھی منافق ہو گیا۔ چلو جی حضور کی مجلس میں راستے میں حضرت عمر سے ملاقات ہوئی تو دونوں کہہ رہے ہیں کہ نافقہ ابوبکر نافقہ حنظلہ۔ ارے اللہ کے بندوں کیا ہو گیا تمہیں اتنے بڑے بڑے صحابہ؟ کہا جی یہ کیفیت ہوتی مجھے بھی ہوتی ہے، وہ بھی شروع ہو گئے۔ چلو جی حضور کی مجلس میں چلے گئے، یا رسول اللہ ہماری تو یہ حالت ہوتی ہے، آپ کے پاس ہوتے ہیں ہم تو فرشتوں سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، گھر میں جاتے ہیں تو سارا کچھ ختم ہو جاتا ہے، گھر میں جاتے ہیں تو سارا کچھ ہی ختم ہو گیا، برکات وہ سب چیزیں ختم ہو گئی۔ تو حضور نے فرمایا کہ اے صدیق اکبر، اے عمر فاروق، اے حنظلہ، ساعتن ساعتن، دھیرے دھیرے ایمان کی کیفیات ملا کرتی ہیں۔ واللہ لو انتم تبقون علی حالتکم کما تکونون عندی لصافحتکم الملائکۃ فی طرقکم، اگر تمہاری وہ کیفیت رہے جو کیفیت میرے پاس ہوتی ہے
اگر وہ ایمان تمہارا ہر جگہ پہ رہے تو وہ ایمان اتنا طاقت والا ہے کہ فرشتے گلیوں میں آ کے تم سے مصافحہ کریں، گلیوں میں آ کے مصافحہ کریں. اس لیے فرمایا کہ ایمان کی بات جب سنی جاتی ہے تو ایمان سے سطح بلند ہوتی ہے، اللہ کی بات کرنے سے سطح بلند ہوتی ہے. اس لیے اس سطح کو اپنے اندر برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ذکر کا معاملہ ہر جگہ کیا جائے. ایک ذکر جاری ہے جیسے ہم کر رہے ہیں، یہ بھی ذکر ہے. ایک ذکر مخفی ہے. وہ ذکر مخفی کیا ہے کہ کبھی میں بھول نہ جاؤں، کہیں میں غافل نہ ہو جاؤں، اندر تھوڑی تھوڑی ہلکی ہلکی آنچ میں لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، چلتے چلتے جیب میں تسبیح ہو، کچھ بھی ہو، اپنی انگلیوں کے ساتھ ذکر کرتے رہیں. یہاں ذکر جاری ہے جس کے ذریعے سے ایمان کی سطح بلند ہوئی. وہ ذکر گھر میں کیا تو وہاں پر بھی آپ کا انشاءاللہ ایمان بلند رہے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی منشا کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے.